منافقت کی سب سے خطرناک پہچان یہ ہے کہ انسان کے الفاظ کچھ اور ہوں اور اس کے ارادے کچھ اور۔ منافق چہرے بدل لیتے ہیں، باتیں بدل لیتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ اپنا رنگ بھی بدل لیتے ہیں، مگر سچائی ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے۔ اپنے دلوں کا جائزہ لیں، کسی کے سامنے اچھے بننے سے زیادہ ضروری ہے کہ اللہ کے سامنے سچے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے محفوظ رکھے اور ہمارے دلوں کو پاکیزہ بنائے۔ کیا یہ وہی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے جس کا بیانیہ تھا کہ اگر عمران خان کی حکومت برقرار رہی تو ملک ڈیفالٹ کر جائے گا؟ پھر اسی اسٹیبلشمنٹ نے بیانیہ بنایا کہ اگر عمران خان جیل سے باہر آ گئے تو ملک میں عدم استحکام پیدا ہو جائے گا اور ملک کی ترقی رک جائے گی۔ پھر کہا گیا 26ویں اور 27ویں آئینی ترامیم اس لیے ضروری ہیں کیونکہ عدلیہ ملک کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، سو عدلیہ بھی ختم کر کے دیکھ لی۔ مگر اب فرمایا جا رہا ہے کہ پورا نظام ہی غلط ہے اور اسے تبدیل ہونا چاہیے۔ یہ سب پاکستان میں دہشت گردی اور کشمیر کے حالات سے توجہ ہٹانے کے لیے شوشہ چھوڑا گیا ہے۔ اگر ہم منافقت کی بات کریں تو پاکستان میں آج کل صحافیوں کو مہنگائی تنگ نہیں کر رہی۔ صحافی حضرات مہنگائی پر پروگرام نہیں کر رہے۔ پاکستان کے جتنے بھی یہ سیاستدان ہیں، یہ مختلف جماعتوں کا چربا جو حکومت میں بیٹھا ہوا ہے، پچھلے 3-4 سالوں میں کوئی بھی سیاستدان بیمار نہیں ہوا، کوئی بھی سیاستدان علاج کی غرض سے ملک سے باہر نہیں گیا۔ کیا یہ وہی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے؟ وہی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہی حکومتی ادارے ہیں۔ اب یہ کرپشن پر بات نہیں کر رہے، اب یہ ملک میں جو ناانصافی ظلم ہو رہا ہے اس پر بات نہیں کر رہے۔ تو یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ دیکھیں، صوبے آپ 4 چھوڑ کر 400 بنا لیں، جب عدالتوں میں انصاف نہیں ہوگا، طاقتور کا احتساب نہیں ہوگا، ملک میں رول آف لا نہیں ہوگا، طاقتور جو ہیں وہ قانون سے بالا بالا ہو کر وہ جرائم کرتے رہیں گے، تو صوبے آپ جتنے مرضی بنا لیں، 400 چھوڑ کر 4000 صوبے بنا لیں، تو اس سے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جس ملک میں عدالتیں جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں، وہ آزادانہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی، جس ملک میں احتساب نہیں ہو رہا، کرپشن عام ہو رہی ہے، جس ملک میں صحافی جو ہیں وہ لکھی لکھائے جو ان کو میسج آ جاتے ہیں وہ پڑھتے ہیں، عوام کے مسائل پر بات ہی نہیں کر رہے، تو صوبے جتنے مرضی بنا لیں۔